شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 100 سال کے گناہ معاف اور 100 سال کی عبادت کے برابر ثواب نماز فجر کے بعد جو یہ تسبیح پڑھے گا۔ محترم ناظرین، نماز فجر کے بعد جو یہ 100 بار تسبیح پڑھے گا، 100 سال کے گناہ معاف اور 100 سال کی عبادت کا ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ ناظرین، حضرت نواس بن سمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ نیکی اور گناہ کیا ہے، تو آپ نے فرمایا نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے اور گناہ وہ ہیں جو تیرے دل میں کھٹکے اور تم اس بات کو برا سمجھو کہ لوگ اس پر مطلع ہوں گے۔ اس حدیث میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 سوال کیے گئے، ایک نیکی کے بارے میں اور دوسرا گناہ کے بارے میں۔ اسلامی تعلیمات میں نیکی اور گناہ کے لیے بنیادی اصول یہ ہے کہ جو عمل اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے مطابق ہو وہ نیکی ہے، اور اگر اس کے خلاف ہو تو وہ گناہ ہے۔ حتیٰ کہ عبادات جو کہ سراسر نیکی ہیں، اگر وہ اللہ کے احکام کے خلاف کی جائیں تو بجائے نیکی کے گناہ کا سبب بن جاتی ہیں۔ مثلا نماز پڑھنا بہت بڑی عبادت ہے، لیکن سورج کے طلوع ہوتے وقت غروب ہوتے وقت نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ اگر کوئی شخص ان مکروہ اوقات میں نماز پڑھے تو وہ گناہ کا سبب بن جائے گا۔ اس طرح روزہ رکھنا عظیم عبادت ہے، لیکن عید کے دن چونکہ روزہ رکھنا ممنوع ہے، اسی لیے اگر عید کے دن روزہ رکھ لیا تو یہ گناہ کا سبب ہوگا۔ اس سے معلوم ہوا کہ نیکی اصل میں اطاعت الہی کا نام ہے۔ اللہ رب العزت نے اسلام کے ذریعے ہمیں اچھے اخلاق کی تعلیم دی۔ حسن خلق یعنی لوگوں سے اچھا برتاؤ کرنا بہت بڑی نیکی ہے۔ دراصل اچھے اخلاق سے لوگوں کو فائدہ ہی پہنچے گا، اور نیکی وہی ہو سکتی ہے جس سے مخلوق کو فائدہ پہنچے۔ جب لوگوں کو کسی کام سے فائدہ پہنچتا ہے تو وہ اس کام کو پسند کرتے ہیں، اور خود کام کرنے والے بھی اس بات کو فطری طور پر چاہتے ہیں کہ میرے اچھے کام لوگوں کو معلوم ہو۔ چونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکی کے برعکس گناہ کی پہچان یہ بتائی کہ گناہ وہ عمل ہے جس کے کرنے کے بعد آدمی دل کے اندر کھٹکا محسوس کرے۔ حقیقت یہی ہے کہ مومن کا دل ہی نیکی اور بدی کی کٹوسی ہے۔ جب انسان سے برا کام سرزد ہو جاتا ہے تو پھر وہ یہ نہیں چاہتا کہ لوگوں کو میرا یہ کام برا معلوم ہوا، وہ اسے چھپانے کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ مثال کے طور پر رشوت کے گناہ کا تذکرہ کرتا ہوا کسی ایسے شخص کو دیکھا جس نے کبھی رشوت نہ لی ہو۔ اگر کوئی شخص زبردستی سے رشوت دینے کی کوشش کر لے تو وہ لینے سے انکار کرے گا۔ بہت اصرار ہوا تو جب وہ لینے کے لیے ہاتھ بڑھا رہا ہو تو آپ غور کیجئے گا کہ توبہ استغفار جب اللہ تبارک تعالیٰ میں توبہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی خطاؤں کو معاف فرما دیتے ہیں، خواہ وہ کتنی ہی بڑی خطا کیوں نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فرقان میں 3 بڑے گناہ شرک، قتل اور زنا کا ذکر کیا، جس کی ہلاکت خیزی الزہر من الشمس ہے۔ جب انسان ان گناہوں کی توبہ کا طلبگار ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی خطاؤں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اس حوالے سے سورہ فرقان کی آیت نمبر 66 سے 70 میں ارشاد ہوا، اور وہ لوگ جو نہیں پکارتے اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو، اور نہ وہ قتل کرتے ہیں اس جان کو جسے اللہ نے حرام کیا مگر حق کے ساتھ، اور نہ وہ زنا کرتے ہیں، اور جو کام کرے گا وہ ملے گا سخت گناہ کی سزا، اس کو دگنا کیا جائے گا، اسی لیے عذاب قیامت کے دن وہ ہمیشہ رہے گا، اس میں ذلیل ہوگا۔ مگر جو توبہ اور ایمان لائے اور نیک عمل کرے گا، پس وہ لوگ جنہوں نے گناہوں کو اللہ نے نیکیوں کے ساتھ تبدیل کر دیا ہے۔ دوسرا ہے تقویٰ۔ جب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی خطاؤں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ طلاق کی آیت نمبر 5 میں ارشاد فرماتے ہیں، اور جو اللہ سے ڈرے گا تو وہ دور کر دے گا اس سے اس کی برائیاں، اور وہ زیادہ کر دے گا اس کا اجر۔ گناہوں کے بعد نیکیوں کا اہتمام۔ جو انسان گناہوں کے بعد نیکیوں کا اہتمام کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ سابقہ گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ ہود کی آیت نمبر 114 میں ارشاد فرماتے ہیں، بے شک نیکیاں دور کر دیتی ہیں برائیوں کو، یہ نصیحت ہے یاد رکھنے والوں کے لیے۔ نمبر 4، صدقات کا اہتمام۔ جو انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں اس کے دیے گئے مال میں سے خرچ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 103 میں ارشاد فرمایا، آپ لیجئے ان کے مالوں میں سے صدقہ تاکہ آپ پاک رہیں انہیں، اور آپ تزکیہ کریں ان کا اس کے ذریعے، اور دعا فرمائیں ان کے حق میں، بے شک آپ کی دعا باعث سکون ہے ان کے لیے۔ نمبر 5، تسبیح کا اہتمام۔ جو شخص صبح و شام 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ کا ورد کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں، خواہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ نمبر 6، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع۔ جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 میں ارشاد فرماتے ہیں،
آپ کہہ دیں اگر ہو تم محبت کرتے اللہ سے تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا اور وہ معاف کر دے گا تمہارے لیے تمہارے گناہ، اور اللہ بہت بخشنے والا بہت مہربان ہے۔ نمبر 7، راست گوئی۔ جو شخص زندگی کے نشیب و فراز کے دوران ہمیشہ سچائی سے کام لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی خطاؤں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 70 تا 71 میں ارشاد ہوا، اے وہ لوگو جن ایمان لائے، اللہ سے ڈرو اور بالکل سیدھی بات کہو، اور وہ درست کر دے گا تمہارے لیے تمہارے اعمال، اور وہ بخش دے گا تمہارے لیے تمہارے گناہ، اور جو اطاعت کرے اللہ اور اس کے رسول کی تو یقیناً اس نے کامیابی حاصل کی، بہت بڑی کامیابی۔ نمبر 8، حج اور عمرے کا اہتمام۔ جو انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے حج کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی خطاؤں کو معاف فرما دیتے ہیں اور اس کو اس طرح کا کر دیتے ہیں جیسے وہ آج ہی اپنی ماں کے بطن سے پیدا ہوا ہے۔ اس ضمن میں ایک اہم حدیث درج ذیل ہے۔ سنن نسائی اور ابن ماجہ میں سیدنا عمر بن خطاب سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یکے بعد دیگرے حج اور عمرہ ادا کرتے رہو، کیونکہ ان دونوں کو پے در پے ادا کرنے سے فکر و فاقہ اور گناہ یوں ختم ہو جاتے ہیں جیسے بھٹی میل کچیل کو ختم کر دیتی ہے۔ نمبر 9، قرآن مجید پر مستقیم ایمان۔ جو شخص قرآن مجید پر مستقیم ایمان رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی خطاؤں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اس حوالے سے سورہ محمد کی آیت نمبر 2 میں یوں ارشاد ہوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے اور وہ ایمان لائے اس قرآن پر جو نازل کیا گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور وہی حق ہے ان کی رب کی طرف سے، اللہ نے دور کر دیے ان سے ان کی برائیوں اور ان کے حال کی اصلاح کر دی۔ اگر مذکورہ بالا اعمال پر توجہ دی جائے تو انسان گناہوں سے پاک ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو گناہوں سے پاک زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو جو شخص فجر کی نماز کے بعد 100 مرتبہ یہ تسبیح پڑھے گا، اس کے 100 سال کے گناہ معاف ہوں گے۔ 200 مرتبہ پڑھے گا، 2 سال کے گناہ معاف ہوں گے۔ اگر پورے دل سے پڑھے گا تو آپ 100 کروڑ بھی مانگیں گے تو اللہ پاک آپ کو 100 ارب دے گا۔ ناظرین، آج کا وظیفہ اللہ تعالیٰ کا نام اور قرآن مجید کی ایک چھوٹی سی سورت کا ہے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کا مبارک نام یا رحیم یا کریم 100 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی ایک تسبیح مکمل پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے سورہ کوثر 7 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ سورہ کوثر پڑھنے کے بعد ایک تسبیح درود کی پڑھنی ہے، اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم۔ یہ درود پاک پڑھنا ہے۔ جب یہ سارا عمل مکمل ہو جائے تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگنی ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کی بدولت سے آپ کے 100 سال کے گناہوں کی توبہ قبول ہو جائے گی اور 100 سال کی عبادت کا ثواب مل جائے گا۔ دعا ایک عظیم عالیشان عبادت ہے جس کی عظمت اور فضیلت بکثرت آیت کریمہ اور احادیث طیبہ ہے۔ دعا کی نہایت عظمت میں ایک حکمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دعا سے ہماری محبت کے اظہار، اس کی شان الوحانیت کے حضور، ہماری عبادیت کی علامت، اس کے علم و قدرت پر عطا، ہمارے توکل پر اعتماد کا محضر، اس کی ذات پاک پر ہمارے ایمان کا اقرار ثبوت ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خالق، مالک، رازق ہے۔ وہ رب العالمین، ارحم الراحمین، حاکم الحاکمین، مالک الملک، تمام عزتیں، عظمتیں، قدرتیں، خزانے، ملکتیں، بادشاہیتیں اس کے پاس ہیں۔ سب کا داتا اور داتاؤں کا داتا وہی ہے۔ ساری مخلوق اس کی بارگاہ کی محتاج اور اس کے در کی سوالی ہے، جبکہ وہ عظمتوں والا خدا بے نیاز، غنی، بے پرواہ اور تمام حاجتوں سے پاک ہے۔ وہ جو کریم ہے، بخشش فرماتا ہے، جو دکھ کرم کے دریا بہاتا ہے، ایک ایک فرد مخلوق کو اربوں خزانے عطا کرتا ہے، تب بھی اس کے خزانوں میں سوئی کی نوک کے برابر کمی نہیں آتی، اور کسی کو کچھ نہ عطا کرے اور کسی سے چھین نہیں سکتا۔ وہ کسی کو دینا چاہے تو اسے کوئی روک نہیں سکتا، اور کسی سے روک لے تو اسے کوئی دے نہیں سکتا۔ جب ہم دعا مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہی عقیدہ و ایمان ہمارے دل و دماغ میں شعوری یا لاشعوری طور پر موجود ہوتا ہے، جو الفاظ و کیفیت کی صورت میں دعا کے سانچے میں ڈھل جاتے ہیں۔ اس حکمت کو سامنے رکھ کر غور کر لیں، جب دعائیں اس قدر عظیم عقیدے کا اظہار ہے تو کیوں نہ اعلیٰ درجے کی عبادت بلکہ عبادت کا مغز قرار پائی۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی چیز دعا سے بدتر نہیں۔ دعا مصیبت و بلا کو اتارنے نہیں دیتی۔ دعا مسلمانوں کا احتیاط، دین کا ستون اور آسمان زمین کا نور ہے۔ دعا کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ دعا عبادت کا مغز ہے۔ اللہ تعالیٰ دعا کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔
जो बला उतर चुकी और जो नहीं उतरी, दुआ इनसे नफ़ा देती है। दुआ रहमत की चाबी, दुआ क़ज़ा को टाल देती है, दुआ बला को टाल देती है। जिसे दुआ करने की तौफ़ीक दी गई, इसके लिए रहमत के दरवाज़े खोल दिए गए। मुफ़स्सिरीन ने दुआ कबूल होने की चंद शराइत व आदाब ज़िक्र फ़रमाए हैं। इनका खुलासा ये है कि दुआ मांगने में इखलास हो, दुआ मांगते वक़्त दिल के अलावा किसी चीज़ की तरफ मशगूल ना हो, नाजायज़ गुनाह की दुआ ना मांगी जाए, दुआ मांगने वाला अल्लाह ताला की रहमत पर यकीन रखता हो, दुआ कबूलियत ज़ाहिर ना हो तो शिकायत ना करे, और मैंने दुआ मांगी लेकिन कबूल ना हुई। इन शर्तों को पूरा करते हुए दुआ की जाती है तो कबूल होती है, लेकिन ये ज़हन में रख के कबूलियत दुआ का असल मायने है कि बंदे की पुकार पर अल्लाह ताला इसे लब्बैक अब्दी फरमाना। ये ज़रूरी नहीं जो मांगा वो मिल जाए, बल्कि मांगने पर कुछ और मिलने का ज़हूर दूसरी सूरतों में भी हो सकता है। मसलन इस दुआ के मुताबिक गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे, या आखिरत में इसके लिए सवाब का ज़ख़ीरा कर दिया जाएगा, या असली मांगी हुई शय की जगह उससे बेहतर चीज़ अता कर दी जाएगी, या उस दुआ में मांगी हुई चीज़ बंदी की ज़्यादा ज़रूरत के वक्त तक मौखर कर दी जाएगी। दुआ मांग कर नतीजा अल्लाह ताला के ज़िम्मे करम पर छोड़ देना चाहिए कि रहमान व रहीम खुदा हमारे साथ वही मामला फरमाए जो हमारे हक में बेहतर है। मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों की परेशानियां दूर करके रिज़्क़ की फरामनी अता करे, तंगदस्ती को ख़त्म करे। या अल्लाह कर्ज़दारों को कर्ज़ से निजात अता कर, बेघरों को घर अता कर, बेरोज़गारों को रोज़गार अता कर, बे औलादों को औलाद अता कर। या अल्लाह हमारे कबीरा सगीरा गुनाहों को माफ़ फरमा दे, हमें 5 वक़्त का नमाज़ी बना, माँ बाप का फरमाबरदार बना, और दीन इस्लाम के अहकामात पर अमल करने की तौफ़ीक अता फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, अपने रिज़्क़ में वसअत और कुशादगी के लिए अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासिर हो। जज़ाकल्लाह।